جاتے ہیں کچھ اور خدا کی بے جنوار ہنسی ہو جاتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں اناجل کرتے ہیں سرور عالم گلشن میں اناجل کرتے ہیں پھولوں کی ساتھ پہلے پانی پلا جسے ڈسٹریبیوٹر ہو پہلے پانی پلا محفل کا رنگ پھر اور ہو جاتا ہے پہلے پانی پلا کیا وقت کیا ہے وقت کیا ہو گیا تو 2:15 بجے اذان دیں شکر کرو آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ اور جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ کیا کہنا ہے کوئی کل نہیں مرضی تو وہ ہوئی آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ کیا کہنا سمجھنا جلدی کرو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اپنے بیچ پہ پانی شروع کر دیا ٹیمپو نیچے گر جاتے ہیں وہاں بیٹھو آپ یہاں ہیں اور کسی نے بھائی نہیں پانی کی طرف تمہارے در سے خدا ملا ہے تمہارے در سے خدا ملا ہے یہیں سے اس کا پتہ چلا ہے تمہارے در سے خدا ملا ہے یہیں سے اس کا پتہ چلا ہے تم اسے مانگیں کہ تم ہی دو گے تم اسے مانگیں کہ تم ہی دو گے تمہارے ہی در سے لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی
کوئی در تو اس نو جانا کوئی در تو اس نو جانا کوئی در تو اس نو پہچانا نویں نویں یار بناونا نویں نویں یار بناونا تائیوں تاں پھر رب نو پاونا کیسے میری جیب میں آ گئے ذکر کرو اللہ شادی ہے میں بار بسی ہوں جاتے ہیں جب مرشد سامنے بیٹھے جب مرشد سامنے بیٹھے اور شام نظر کے پھر بزم ہنسی ہو جاتی ہے میں بار بسی ہوں جاتے ہیں پھر بزم ہنسی ہو جاتی میں بار بسی ہوں جاتے ہیں اور خدا کی بار بسی ہو جاتے ہیں تنویر آ گیا نا میرا تو کمال نہیں کوئی بس ان کی نوازش ہے میرا تو کمال نہیں کوئی بس ان کی نوازش ہے جب نام محمد لیتا ہوں اشعار ہنسی ہو جاتے ہیں جب نام محمد لیتا ہوں اشعار ہنسی ہو جاتے ہیں اور خدا کی رحمت کے انوار ہنسی ہو جاتے ہیں جب ذکر محمد کرتا ہے اشعار ہنسی ہو جاتے ہیں جب مرشد سامنے بیٹھے ہو اور جام نظر کے ملتے ہو جب مرشد سامنے بیٹھے ہو اور جام نظر کے ملتے ہو پھر بزم ہنسی ہو جاتی ہے پھر بزم ہنسی ہو جاتی ہے میں سار ہنسی ہو جاتے ہیں پھر بزم ہنسی ہو جاتی ہے میں سار ہنسی ہو جاتے ہیں پھر بزم ہنسی ہو جاتی ہے میں سار ہنسی ہو جاتے ہیں کچھ اور خدا کی رحمت کے انوار ہنسی ہو جاتے ہیں جب ذکر محمد کرتا ہے اشعار ہنسی ہو جاتے ہیں کچھ اور خدا کی رحمت کے انوار ہنسی ہو جاتے ہیں میرا تو کمال نہیں کوئی میرا تو کمال نہیں کوئی بس ان کی نوازش ہے میرا تو کمال نہیں کوئی بس ان کی نوازش ہے جب نام محمد لیتا ہوں اشعار ہنسی ہو جاتے ہیں جب نام محمد لیتا ہوں اشعار ہنسی ہو جاتے ہیں جب ذکر محمد کرتا ہے اشعار ہنسی ہو جاتے جیڑے لوگ پیارے کملی والے دے جیڑے لوگ پیارے کملی والے دے جیڑے لوگ پیارے کملی والے دے
راتک دینے سارے راتک دینے سارے کملی والے دے راتک دینے سارے کملی والے دے جیڑے لوگ پیارے کملی والے دے لوگ پیارے کملی والے دے راتک دینے سارے کملی والے دے راتک دینے کملی والے دے راتک دینے سارے کملی والے دے اے قرآن دیوان نبی دیاں نعتاں دا اے قرآن دیوان نبی دیاں نعتاں دا اے کتنا حسین چیز کتنے بنائے ٹھیک ہے وہ تو احسان ہے نا کہ نہیں کدے واسطے بنائے اکھ بنائی اپنے ویکھن واسطے کان بنائے اپنی آواز سننے واسطے ماتھا بنایا اپنے اگے چکن واسطے دل بنایا حضور دی محبت واسطے جوانی بنائی حفاظت واسطے بڑھاپا بنایا فیض جاری کرنے واسطے خوب کماؤ خوب کھاؤ خوب پیو محل بناؤ کروڑوں روپے بناؤ مگر خود کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو پہچانا تو سیکھی ہو تو نہ کیوں پیدا کیا گیا بس یہ مقصد مرشد کے ساتھ ملتا ہے یہ کوئی ہو گئی نہیں تے بنا مرشد راہ نہیں ہاتھے آؤنگے تے دودھاں باج نہ پک دے کھیر سائیں دودھ کے بغیر کھیر نہیں پکتی اور مرشد کے بغیر خدا نہیں ملتا اور ایک اور بات یاد رکھو حسن باج دل بر اگر حسن نہ ہوئے تو محبوب نہیں چنگا لگتا حسن باج دل بر نماز باج مومن حسن نہ ہوئے تو محبوب چنگا نہیں لگتا نماز نہ ہوئے تو مومن چنگا نہیں لگتا حسن باج دل پر نماز باج مومن دلون باج تو عام سواد نہیں جی نمک نہ ہوئے تو سادہ نچا نہیں لگتا تو کچھ بن جاؤ یا نمک بن جاؤ یا سادہ بن جاؤ یا حسن بن جاؤ یا جمال بن جاؤ یا آنکھ بن جاؤ یا کمال بن جاؤ کچھ بنو سی کسی ہاتھ کو چاٹ دے کے کچھ بن جاؤ ہاں جی لو آنے کی بات نبی دیاں نعتاں دا مت آوان سپارے کملی
سارے زمین بھی نہ کروا دیں جو اسلامی پورا کر سکتے جڑا اے احسان ہر جزا الانسان قبر دے وچ نکیراں نو پوچھ لینا قبر دے وچ نکیراں نو پوچھ لینا کی کہنا تا بارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کچھ چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لامحدود وفاداری اور غیر مشروط محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دوفعلی ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی محبت میں ہی ہمیں جن بھی چیزوں کا آج ذکر ہوگا وہ آپ کی محبت میں ہوگی۔ سورہ یاسین جس میں اللہ پاک کا فرمانا یاسین والقرآن الحکیم کہ اے سید و سردار اور قسم ہے اس قرآن پاک کی انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ مرسلین میں سے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ سورت اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق سے 70,000 برس پہلے تلاوت فرمائی، اور یاسین تخاطب جو ہے یہ بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے، اللہ پاک نے یہ سورت تلاوت فرمائی کہ یاسین والقرآن الحکیم کہ اے یاسین اور قرآن کی قسم کہ انک لمن المرسلین بے شک آپ مرسلین میں سے۔ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ باقی آج محفل ذکر رہی ہے، اس میں جو ہم الف بے استعمال کرتے ہیں، یہ الف بے پے تے جو ہے یہ کس کا بتایا ہوا ہے جس میں اب ہم سب کچھ لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے جن نبی نے
درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حروف تہجی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بذات خود بتائی، جو اللہ پاک نے انہیں علم دیا تھا، اس علم کے تحت وہ حروف تہجی وہ ترتیب حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی۔ اس کے بعد جو اس وقت موجودہ جو ترتیب ہے وہ ہمارے پاس حضرت ادریس علیہ السلام کی بتائی ہوئی ترتیب چل رہی ہے آج تک، اور اسی ترتیب میں ان کے جو اعداد مقرر کیے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے ہی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ابجد حور حتی کلمن جو ہے لنگر کرتے ہیں، یہ حروف ابجد جو لنگر کر لیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بتائے ہوئے ہیں۔ اور جو بھی ہم لفظ منہ سے نکالتے ہیں، جو بھی لفظ ہم الف نکالیں، بے نکالیں، اللہ کا لفظ نکالیں، بسم اللہ نکالیں، جو بھی لفظ منہ سے نکالتے ہیں وہ عالم بالا میں اپنی ایک تصویر بناتے ہیں۔ عالم بالا میں جب وہ ایک تصویر بناتے ہیں تو وہ بڑی مبہم سی مدھم سی تصویر ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو دوبارہ دہراتے ہیں تو وہ اس تصویر کا رنگ گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بار بار دہرانے سے وہ تصویر جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ ہمارا جب ہم بہت دفعہ اس کو دہراتے چل جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عامل حضرات اسے موکل بھی کہتے ہیں، وہ جو ہمارے آگے ساتھ کام بھی کرتا ہے۔ جس وقت کسی کو جب کوئی اور پھر اس کی جو دہرانا ہوتا ہے ہمارا ارتکاز جو ہے کتنا ہے، ہم کسی چیز کو بے دھیانی میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس میں ارتکاز تھوڑا ہوتا ہے، اس کی قوت کم ہوتی ہے۔ جب ہماری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے تو اس کی قوت بھی ہماری اس توجہ کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے اچھا کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جو ہے وہ منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی طاقت اللہ پاک کے ناموں میں ہے وہ اتنے ہی طاقتور اسماء جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہی جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ پاک کا تو وہ بھی جواباً ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم۔ جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب اللہ پاک کے، اور جو بھی چیز ہے وہ اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہے۔ اب جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو عالم بالا میں وہی چیز متشکل ہو کر ہمارے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ ہماری مدد بھی کرتی ہے۔ وہ جو مدد جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ایک قاعدہ قانون مقرر کیا اس کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جو ذکر جو ہے جتنا کثرت سے ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اب اس میں کچھ چیز عمل کے حوالے سے بیان کروں گا کہ جب بھی کوئی کام یہ عملیات میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ اصغر اور ایک زکوٰۃ اکبر۔ جو زکوٰۃ اکبر ہوتی ہے وہ کسی چیز کا 1.25 لاکھ دفعہ جو ہے دہرانا، اس کا ورد کرنا، وہ زکوٰۃ اکبر کہلاتا ہے۔ اور زکوٰۃ اصغر جو ہے اس کے اعداد کے مطابق جو ہے وہ ذکر کرنا، اس کو دہرانا، وہ اس کا زکوٰۃ اصغر کہلاتا ہے 40 دنوں کے اندر اندر۔ اب جس شخص نے زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوتی ہے
وہ کسی کو بھی اس کی اجازت دے سکتا ہے. جب وہ اس کی اجازت دیتا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی وہ جو متشکل انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں اس کا کام کرنے کے لیے. اور جس نے زکوٰۃ اصغر ادا کی ہوتی ہے وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو بھی اجازت دے تو وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. وہ صرف اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں, کسی اور کے ساتھ نہیں جاتے. تو بہت سارے ہمارے ایسے ہوتے ہیں وہ کسی کو اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہوتا ان کا. وہ کام اس وقت ہوگا جب وہ خود اس کے اہل ہو جائیں گے. اس وقت تک اپنی طاقت اس کو بہم نہ پہنچائے. یا وہ شخص جس نے کسی چیز کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہو تو وہ جب کسی کو اجازت دیتا ہے تو پھر وہ اس کا کام اسی طریقے سے ہوتا ہے. لیکن وہ آگے کسی کو اجازت نہیں دے سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کرے. تو مرشد کریم جب کسی کو ذکر کے لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ ذکر کریں تو جب وہ ذکر کرنا کسی کو اجازت دیتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ اصغر کا تو حامل بنا دیتے ہیں. اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اور اس کو قوت بہم پہنچاتا ہے. یہ ذکر کرنے سے بار بار دہرانے سے اس انسان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ پاک جو ہے اللہ الصمد ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, ہم سے حاجت نہیں ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں. وہ غنی ہے, ہم سب اس کے فقیر ہیں. تو ہم فقیر ہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے, اسے ہماری ضرورت نہیں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم جب میرے بندوں کے کام کرتے ہو تو تمہارے کام میں کرنے لگ جاتا ہوں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر کے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پلائے. لوگوں کو پانی پلانا اللہ پاک کے غصے کو سرد کرنے کا باعث بنتا ہے. ایک سجدے میں گر کے آنسو بہانا یہ بھی اللہ پاک کے غصے کو سرد کرتا ہے. پانی جو آنکھ سے نکلے وہ بھی اللہ پاک کے غصے کو سرد کرتا ہے. جو دوسروں کو پانی پلاؤ وہ بھی سرد کرتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. بس یہ پڑھا میں نے, الحمدللہ رب العالمین. حمد خاص اس کے لیے جو عالمین کرم ہے. ایک ہوتا ہے انگریزی میں پراپر ناؤن, ایک ہوتا ہے کامن ناؤن. ایک عام نام ہوتا ہے اور ایک خاص نام ہوتا ہے. ایسے ہی عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے, اگر کسی نام کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ الف لام لگا دو تو وہ پراپر بن جاتا ہے, وہ خاص بن جاتا ہے, مگر نہ وہ عام رہتا ہے. حمد ایک لفظ ہے, یہ عام ہے. حمد جو ہے یہ عام ہے, جب الحمد لگا دیں گے تو خاص بن جائے گا. بیت اس کا مطلب گھر ہے. کائنات میں کروڑوں لاکھوں اربوں گھر ہیں, سب گھر ہیں, لیکن جب الف لام لگا دیں گے البیت ہوگا, اس کا معنی بیت اللہ ہے. اس کا معنی بیت اللہ. جب بھی کسی جسم کے ساتھ ال لگا دیں گے تو خاص جو ہے وہ عام بن جائے گا. عام جو ہے وہ خاص بن جائے گا الف لام لگانے سے. کتاب کروڑوں کتابیں ہیں لیکن سب کتابیں ہیں. جب الکتاب کہا جائے گا تو قرآن پاک خاص ہو گیا. تو قرآن پاک میں سب سے بڑی کتاب ہے قرآن پاک. کائنات میں تو یہ خاص کتاب ہے. ایسے ہی الحمد ہے. حمد تو عام ہے, الحمد خاص ہے. الحمد خاص اور خاص حمد کس کے لیے؟ عالمین کے رب کے لیے. رب تو کسی کے لیے نہیں ہے بھائی. توجہ ہے, بہت گہری میں بات کروں آپ سے. رب تو کس کے لیے نہیں ہے,
کسی کے لیے بھی نہیں. وہ حمد رب کے لیے ہے جو خاص ہے، وہ حمد جو خاص ہے وہ رب کے لیے. وہ حمد خاص کیا ہے جو رب کے لیے. تو جیسے ایک چیز ہے کرم کرنا، یہ بھی عام ہے. الکرم خاص ہوتا ہے. مکرم تکارم اکارم مکارم کرامت یہ اس سے نکلے ہیں. ایسے ہی حمد سے حامد نکلا ہے، محمود نکلا ہے، احمد نکلا ہے، محمد نکلا ہے. ٹھیک ہے. عالمین کے لیے رب نہیں ہے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. وہ جو الحمد ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ عالمین کے لیے. آگے رب کا لفظ ہے، اللہ کا لفظ نہیں ہے. اللہ کا لفظ پیچھے الحمدللہ ہے، آگے عالمین. جو عالمین کا اللہ ہے حمد اس کے لیے ہے. اب عالمین کیا ہے؟ میں ہوں اور آپ ہوں. آپ عالمین ہیں، زمین آسمان سورج عالمین ہے، اور سب کو وہ پال رہا ہے. سب آپ گہرائی سے سننا، سب کو وہ پال رہا ہے. اب ماں پال رہی ہے بچے کو، باپ پال رہا ہے بچے کو، تو اللہ نے ماں باپ کو رب کہا. قرآن شریف میں رب کہا. یہ دونوں رب ہیں. جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہیں کوئی بات کریں تو اف نہ کرو، جھڑکو نہ، بلکہ دراز کرو دامن اور اللہ سے دعا مانگو. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ میں دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، میری ربوبیت کی تھی. ٹھیک ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں پالتی ہے تو ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ پالتی ہے، وہ جذبہ نکال دے، ماں بچے کو پھینک دے گی سڑک کے اوپر، وہ جذبہ رحمت کا ہے. باپ کماتا ہے پورا دن تو کیا کیوں کرتا ہے؟ بچوں کے لیے. کیوں کرتا ہے؟ ماں باپ کے دل میں رحمت ہے. تو ماں باپ کیوں پالتے ہیں؟ رحمت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پالتا ہے تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے پالتا ہے. اگر رحمت نہ ہو تو نہیں پالے گا. چاہے پالنے کی قوت موجود ہے لیکن جب تک پالے گا نہیں کون رب کہے گا؟ بے انتظار ہے، یہ مکان بنانے جانتا ہے، یہ دوسرا لڑکا یہ مکان بنانے جانتا ہے، میں بیمار ہوں، جب تک میں بتا کے نہیں دکھاؤں گا کسی کو کیا پتہ چلے گا. فلا بندہ سنار ہے، سونے کا کام جانتا ہے، تو جب تک وہ سونے کا زیور نہیں بنا کے دکھائے گا کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ سنار ہے. جب تک خالق اپنی تخلیق بنا کے نہیں دکھائے گا اس کو کون خالق مانے گا؟ اس کو کون معمار بنا؟ جو تفسیر جب تک لکھ کے نہیں دکھائے گا کون مفسر مانے گا؟ تحریر جب تک نہیں دکھائے گا کون محرر مانے گا؟ تصویر جب تک نہیں بنائے گا کون مصور مانے گا؟ جب تک یہ نائی کا کام نہیں کر کے دکھائے گا کون نائی مانے گا اس کو؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک کام نہ کر کے دکھائے کسی کی معرفت نہیں ہوتی ہے. جو اللہ کیا ہے؟ رب ہے. تو رب کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. اس کا کیا پتہ چلتا تھا؟ پتہ نہیں چلتا جب اپنی کاریگری نہیں دکھاتا ہے، جب اپنی بنائی ہوئی چیز نہیں دکھاتا ہے. تو رب نے سب سے پہلے رحمت کی کاریگری کی ہے، رحمت کو بنایا ہے، سب کائنات کو تخلیق کیا ہے تاکہ میرا پتہ چل جائے کہ میں رحمت عالمین کا رب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ پتہ چل جائے کہ میں عالمین کا رب ہوں. تو عالمین کے رب کا پتہ چلانے کے لیے اس نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ جو ماں کے دل میں ہے، جو باپ کے دل میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. یہ بڑی غلط بات ہے. آپ نے نہیں کہنی 70 مائیں کیا ہیں اللہ کے مقابلے میں. اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے جس کا اندازہ ہی نہیں ہے، جس کی حد ہی نہیں ہے، اتنی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عالمین کو پالنا تھا نا. ایک ماں نے 10 بچوں کو پالنا تھا تو 10 کے لیے اس کو رحمت بنا دیا. ایک باپ نے 12 بچے پالنے تھے، باپ کو 12 کے لیے رحمت بنا دیا. وہ تو نہیں مزدوری کرتا جتنی پوری ہو جائے. تو عالمین کو رب نے پکارنا تھا تو اتنی ہی بڑی رحمت بنا دی ہے نا تاکہ عالمین اس رحمت سے بچ سکے. اور رب نہیں کھلا سکتا تھا جب تک وہ مخلوق کو نہ بناتا. جب تک وہ مخلوق کو نہ بناتا تو مخلوق کو بنانے کے لیے رحمت چاہیے تھی، تبھی تو وہ رحمت کہلاتا، رب کہلاتا. تو اس نے اپنا رب ہونا بعد میں ظاہر کیا ہے، محمد عربی کو پہلے. سبحان اللہ
اس رحمت کو پہلے پیدا کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے اسی آپ کی خدمت میں کہ ہمارے دل میں سرکار کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے. اب مراقبے کا طریقہ، اس کے بعد اذان پھر جماعت. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ ترقب سے نکلا ہے، اس کا معنی انتظار کرنا، اللہ کے فیض کا انتظار کرنا. اس طریقے سے کرنا کہ فیض پہنچ چکا ہے. فیض مثلا مجھے 10 ایکڑ زمین چاہیے، 5 ایکڑ زمین چاہیے، مجھے ایک گاڑی چاہیے، مجھے ملازمت چاہیے. میں دنیا کی بات کرتا ہوں. اللہ والے تو دنیا پر توجہ کرتے نہیں ہیں. ادی لعنت دنیا دائیں ساری دنیا دارا ہوں. سلطان ادی لعنت دنیا دائیں ساری دنیا دارا ہوں. جی اگر اللہ کے بندوں کے پاس ہے تو جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بندہ مریض ہونے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے گھوڑوں کے استبل ہیں تو گھوڑے جو قلعے ہیں، قلعے گھوڑوں کے وہ لکڑی کے نہیں ہیں، سونے کے ہیں. وہ سونے کے ہیں. وہ حیران ہو گئے تو دنیا دار فکر ہے، اس کا کیا مریض ہونا. میں وہ پھر گیا بھائی وہاں سے چلا اٹھ گیا. لیکن راستے میں سے یاد آپ نے پوچھا وہ باقی سے کیا بھائی، وہ چلا گیا. وہ چلا گیا، بلا اس کو بلا کس لیے آیا تھا. اس نے کہا جی میں تو